آئی سی سی کا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی ٹیم شیڈیول کے مطابق ایونٹ کھیلنے سے انکار کرتی ہے تو پھر آئی سی سی اس ملک کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ میزبان ملک کا دورہ کرے۔ تاہم اگر بھارت انکار کرتا ہے تو پھر آئی سی سی 9ویں نمبر کی ٹیم کو ایونٹ میں مدعو کر سکتی ہے، اور 2023 کی آئی سی سی رینکنگ کے مطابق سری لنکا اس پوزیشن میں ہے۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہائیبرڈ ماڈل کو مسترد کر دیا ہے، جس کے تحت بھارت کے میچز کسی بھی دوسرے ملک میں کرانے کی تجویز سامنے آئی تھی۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ ایونٹ پاکستان میں ہی ہوگا اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ بھارت کا پاکستان نہ آنا نہ صرف چیمپئنز ٹرافی بلکہ عالمی کرکٹ کے تعلقات پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ سیریز نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ممالک کے کرکٹ تعلقات کشیدہ ہیں، اور اگر بھارت نے چیمپئنز ٹرافی میں شرکت سے انکار کیا تو اس سے عالمی کرکٹ کے توازن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان نے گزشتہ بار 2017 میں چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی اور اس ایونٹ کی میزبانی پاکستان کے لیے ایک اہم موقع بھی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے میچز پاکستان کے 3 بڑے شہروں کراچی، لاہور، راولپنڈی میں کھیلنے کا منصوبہ ہے، جس سے عالمی کرکٹ کو پاکستان میں واپس آنے کا موقع ملے گا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اسپورٹس اینالسٹ رانا عادل نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ عادل، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس طرح سے حکومت سے بھی مشاورت کی ہے اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کو مکمل طور پر انکار کیا جائے گا اگر وہ آئی سی سی کا ایونٹ کھیلنے پاکستان نہیں آتے، آئی سی سی کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو موقف رکھا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کتنی کامیابی سے ہم اس موقف پر پورا بھی اتر جائیں گے؟ دیکھیں، جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس بات پہ سٹینڈ لیا ہے، مین بات اب یہ ہے کہ اس پہ ہم قائم رہیں۔ دیکھیں، اس میں ہمارے کرکٹ بورڈ کا بھی قصور ہے کہ ابھی ریسنٹلی 10-15 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس چیز کا پہلے سے پتہ تھا کہ انڈیا اینڈ ٹائم پہ آ کے اس ایشو کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرے گا، وہ نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں اس بات کو پہلے سے ان سے بی سی سی آئی سے کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں کہ 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ آئی سی سی بات پہ غور کر رہا ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل یا تھرڈ آپشن ان کے پاس ہے ساؤتھ افریقہ، ٹھیک ہے؟ تو آئی سی سی کو ان چیزوں کا پتہ تھا تو اس چیز پہ غور کر رہے تھے۔ تو کیا ہماری جو ہے آئی سی اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی آیا اس کو ان چیزوں کی خبر نہیں تھی؟ یہ خبریں بھی سننے کو ملی ہیں کہ انڈین کرکٹ بورڈ نے کچھ ٹائم پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بولا کہ جی ہمیں چارٹر پلین کا جو ارینج کر دیا جائے اور جو باہر سے ٹیم ہے وہ امرتسر یا چندی گڑھ میں جو ہے ٹھیک ہے اپنا میچ کھیلیں اور واپس چلے جائیں، بہت سی آپشنز دی جی بہت سی آپشن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس پہ آمادگی بھی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے جی ہم اس آپشن کو جو ہے نا اویل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انڈین کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس میں انڈین کرکٹ بورڈ کا قصور کم میں مانتا ہوں، پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی ان کو زیادہ میں جو ہے نا الزام۔ لیکن عادل، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اسٹرانگ لابی کا نتیجہ ہے جو کہ ہندوستان نے اپنی اجارہ داری بنا لی، جو کہ ہم نہیں بنا سکے ایز اے کرکٹ نیشن؟ اگر ہم بات کریں، ہمارا بورڈ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے جتنا ہندوستان کا کرکٹ بورڈ مضبوط ہے۔ دیکھیں، یہ تو ظاہری بات ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے 80% ریونیو جو ہے وہ انڈیا سے جاتا ہے آئی سی سی کو، مطلب آئی سی سی کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نہیں انڈین کرکٹ کونسل بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ ان کی ایک اچھی اسٹرانگ لابی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ جیسی ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں۔ ایک ان کا ایشو ہے سیکیورٹی کا، آیا ابھی ان کے جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر وہ آئے تھے، ان کے لیے سیکیورٹی ایشو نہیں تھا، باقی معاملات میں ان کو سیکیورٹی ایشو نہیں ہے۔ کبڈی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں آتی ہیں جاتی ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا ان کو جو ہے نا انڈین ٹیم کو سیکیورٹی ایشو پروو کرنے کے لیے جو ہے اتنا آسانی سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف کرکٹ ٹیم کو لے کر جی بالکل اس پر ہی صرف سیاست کی جا رہی ہے، جو باقی ٹیمز آ جا رہی ہیں اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بالکل ایسی ہے، لیکن اس میں دیکھیں نا پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان چیزوں پہ ابھی سٹینڈ لینا چاہیے۔ کب تک ہم ان چیزوں پہ دیکھیں گے؟ دیکھیں جب لاسٹ ٹائم ورلڈ کپ ہوا ہے 96 کا، ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا نے سری لنکا میں کھیلنے سے انکار کیا، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم پہ سری لنکن حالات ایسے تھے، ان کو پوائنٹ دے دیے گئے، لیکن ابھی پاکستان میں دوسری ٹیمیں بھی، ابھی انگلینڈ آئی ہے، نیوزی لینڈ آئی ہے، دوسری ٹیم بنگلہ دیش کھیل کے گئی ہے، تو سیکیورٹی کا ریزن تو انڈیا جو ہے وہ اپروو نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پھر کیا لگتا ہے کہ جو دوسرے کرکٹ بورڈز ہیں وہ بھی ان کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہوگا وہ پاکستان کے حق میں جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ ابھی انگلینڈ کی ٹیم جب پاکستان میں تھی ٹیسٹ سیریز کے لیے تو ہم نے دیکھا انگلینڈ کرکٹ بورڈ سے ایک بڑا عجیب سا بیان آیا کہ اگر ہندوستان چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں آئے گا تو پھر یہ ایونٹ کس طرح سے ہوگا؟ تو دوسرے بورڈ بھی اس کا مطلب پھر ہندوستانی کرکٹ بورڈ کی زبان ہی بولیں گے؟ نہیں، دیکھیں مین چیز ہے کہ جب کوئی بھی آئی سی سی کا ایونٹس ہوتا ہے اس میں جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں وہ ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جیسے پاکستان جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے، پاکستان کے ایک ہوسٹ کے بھی جو ہیں وہ کانٹیکٹ ہے، اور دوسرا جو ہے
وہ آئی سی سی کی چیمپئن ٹرافی کا ہے. ایسے ہی سبھی بورڈ نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے. آیا اس ٹائم پہ جب بی سی سی آئی نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہونے جا رہی ہے, تو ہم نے وہاں پہ کھیلنے جانا ہے؟ اگر ان کو کوئی اعتراض تھا تو اس ٹائم پہ ایشو اٹھا دیتے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایشیا کپ میں بھی ہائبرڈ ماڈل پہ جا کر پھر ہم نے غلطی کی, پھر ہمیں وہاں پر بھی ایک کلیئر سٹانس لینا چاہیے تھا, کیونکہ اس کے بعد بھی ہمارے پاس موقع تھا, کیونکہ ورلڈ کپ ہندوستان میں ہونا تھا, تو اگر اسی ٹائم پہ پاکستان اپنا موقع. دیکھیں بات وہی آپ والی آ جاتی ہے کہ ہمارا کرکٹ بورڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اسٹرانگ ہمیں خود کو بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ آئی سی سی ابھی کیسے جائے گا, مطلب آنے والے 4 سال کا جو ایک براڈ کاسٹر اور سپانسر کے ساتھ کانٹیکٹ ہے $320 ارب کا ہے, وہ اس میں یہ ہے کہ آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ ہوگا اس میں پاکستان انڈیا کا ایک میچ رکھا جائے گا, اس کے بعد اگر سیمی فائنل یا فائنل آ جائے وہ دوسرا میچ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں آئی سی سی ان براڈ کاسٹروں کو کیسے جواب دے گا؟ ظاہر بات ہے اس میں لاس ہے. بالکل, تو اس میں ڈیفینیٹلی مجھے تو لیکن پھر مقصد تو ہندوستان کا پھر پاکستان کو لاس پہنچانا ہی ہے, کیونکہ اس ایونٹ سے پاکستان اوبویسلی بہت زیادہ فائنینشلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو جنریٹ کریں گے چیزوں کو, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ باقی جب ساری ٹیمیں آ جائیں گی, ایک آئی سی سی کا بڑا ایونٹ ہو جائے گا, تو پھر تو کرکٹ کے سارے راستے کھل جائیں گے, جو کہ آلموسٹ پہلے بھی کھلے ہوئے ہیں. لیکن یہ راستے کھلے ہوئے ہیں, لیکن اس بات پہ یہ ہے نا کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اس پہ سٹینڈ لے جاتا ہے کہ جی ہم ہی میزبانی کریں گے اور پاکستان میں ہی ہوگی, اس میں کیا ہوگا؟ انڈیا نہیں آئے گا. دوسری آپشن ہے کہ 9ویں نمبر کی ٹیم اس ٹائم جا رہی ہے, سری لنکا 10ویں کی ہے, ویسٹ انڈیز. ٹھیک ہے, لیکن یہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان کو لے کے آئیں یا آئی سی سی کو اس بات کے لیے جو ہے نا ہم فورس کریں. وہ آئی سی سی خود کر سکتا ہے. اگر وہ ان کو رکھتا ہے تو ٹھیک ہے, ٹیمیں پوری ہو جاتی ہیں, نہیں بھی تو انڈیا کے پوائنٹس جو ہیں وہ دے دیے جائے دوسری ٹیموں کو. ٹھیک ہے, لیکن آج صاحب یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہندوستان پھر اپنی ایک لابی کو یوز کرتا ہے اور پھر دوسرے کرکٹ بورڈز پر بھی پریشر ڈالتا ہے, جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے, جس میں سری لنکا بھی شامل ہے, جس میں افغانستان بھی شامل ہے. دیکھیں اس ٹائم مجھے نہیں لگتا کہ دوسرے کرکٹ بورڈ جو ہیں وہ انفلوئنس ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں اور وہ آئیں گے, لیکن مین چیز ہے کہ اس میں ہمارا بورڈ کہاں پہ کھڑا ہے, وہ کتنا سٹینڈ لیتا ہے. لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی یہی کہہ رہا ہے, محسن نقوی صاحب بڑے عرصے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد ہر صورت میں پاکستان ہوگا. جس طرح سے گراؤنڈز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, وہاں پر کام کیا جا رہا ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز ہو رہی ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کچھ چانسز کہ اب اس موقع سے ہم نہیں اور کرنے میں فرق ہوتا ہے. آپ اتنا بڑا ایونٹ یعنی کہ کر کے دکھا دیں گے, منی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, ابھی تک ہماری جو اسٹیڈیم ہے وہی رینوویشن میں ہے, وہی ابھی تک تیار نہیں ہو پائے. آئی سی سی نے شاید ان کو 30 دسمبر تک کا ٹائم دیا. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے پھر اس سے ٹائم مانگا کہ 10-15 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اتنا بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, ورلڈ کرکٹ کی ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں, ہمیں تو میرا خیال ہے کہ 1 سال پہلے ان کی رینوویشن کرنی چاہیے تھی. تو کہیں نہ کہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس چیز کا پتہ تھا کہ انڈیا نہیں آئے گا, ہائیبرڈ ماڈل یا کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جا سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی فائدہ کرکٹ بورڈ کو پہنچے گا کہ اگر پاکستان کہتے ہیں کہ جی میزبانی جو ہے وہ ہمارے پاس رہے اور ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, تو اس میں بھی پاکستان کو ایکسٹرا پے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن عادل اچھا جس طرح ابھی آپ نے یہ کمنٹ کیا نا کہ گراؤنڈز پہلے سے ریڈی ہونے چاہیے, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ میں بھی 1-2 دن سے دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا پہ ان کے جو ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ پروگرامز ان کے ہو رہے تھے, وہاں پر یہی چیز ڈسکس کی جا رہی تھی. پاکستان کے کچھ اسٹیڈیمز کی پکچرز وہاں پر لگائی گئی تھی, توڑ پھوڑ کا جو شکار اس وقت اوبویسلی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, رینوویٹ ہو رہے ہیں, اور یہی اس پر بات کی جا رہی تھی کہ گراؤنڈز تو تم لوگوں کے تیار ہیں نہیں, تو تم لوگ ایونٹ کس طرح سے کراؤ گے. تو وہ ایک پراپر پروپیگنڈا تیار کیا جا رہا ہے, اور obviously انڈین میڈیا یا انڈین حکومت بھی یا انڈین کرکٹ بورڈ بھی آئی سی سی کو وہ تمام چیزیں بھیجے گا کہ ان کے بھی گراؤنڈز بھی ریڈی نہیں ہیں. سر پروپیگنڈا وہ تیار نہیں کرے, جب ہم ان کو خود موقع دیں گے تو وہ تو تیار کریں گے نا. ہمیں چاہیے تھا 15 اکتوبر یا میکسیمم جو ہے نا 1 نومبر تک آئی سی سی کے حوالے گراؤنڈ کر دیتے کہ جی ہماری گراؤنڈ ریڈی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہماری غلطی ہے. ابھی تک ہماری گراؤنڈ مجھے تو نہیں لگتا کہ جین میں بھی جا کے ریڈی ہوں گی. ٹھیک ہے, جو حالات جا رہے ہیں, تو آپ کو پھر لگ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس پھر مجھے نہیں لگ رہا کہ چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہو پائے گی. نہیں لگ رہا, نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے, اور اس کی بنیادی ریزن آپ کیا سمجھ رہے ہیں, گراؤنڈز کا ریڈی نہ ہونا یا صرف ہندوستان کے اس ایشو کی وجہ سے؟ ہندوستان کے ایشو کی وجہ سے بھی, اور دوسری بات ہے کہ ہمارا کرکٹ بورڈ اتنا سٹینڈ نہیں لے سکتا. دیکھیں ہم بیان بازی میں تو بہت بڑھ چڑھ کے اسم ہیں کہ جی ہم اس سٹینڈ پہ کروا لیں گے, ہم نے سٹینڈ لے لیا کہ ہم نے پاکستان میں کروانا ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہی ہوگا ایشیا کپ والا سین. یعنی کہ ایک بار پھر سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل پر ہی جائیں گے, ہم کسی بھی طرح سے کنونس نہیں کر سکتے آئی سی سی کو, نہیں کر سکتے سر. لیکن اس کی بنیادی ریزن آپ کو کیا لگتی ہے؟ سیکیورٹی کے اب یہ مسائل نہیں ہیں, سیکیورٹی کا الحمدللہ بالکل کوئی ایشو نہیں ہے, تمام ٹیمیں ہو کر چلی گئیں. انڈین ٹیم کے آخر میں یا انڈین کرکٹ بورڈ کے کنسرنز ہو کیا سکتے ہیں پاکستان آنے کے لیے؟ پاکستان آنے کا ان کا بس ایک پولیٹیکل لابی ہے اور تو کچھ نہیں ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنا, لیکن اس پہ تو ہمیں ہمارے کرکٹ بورڈ کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ کب تک ہماری جو آڈین ہے وہ مطلب جسٹ دوسری کنٹری میں دیکھتے رہیں گے. دیکھیں
اب یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ لاہور میں میچز ہوں, ہم لائیو جا کے دیکھیں, پنڈی میں ہوں, کراچی میں ہوں. تو یہ تو ہمارے کرکٹ بورڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. اگر پھر انہوں نے وہ بیگی بلی بن جانا ہے, پہلے انہوں نے بڑا سٹینڈ لینا ہے, اس کے بعد بیگی بلی بن کے, ان کیس بیگی بلی نہیں بنتے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر تو ایک اچھا سٹانس لینے کا موقع تو ہے نا ہمارے پاس, بالکل موقع ہے. اگلے 3 ایونٹ پھر ہندوستان میں ہیں, ویمن ایشیا کپ بھی, ویمن کرکٹ ورلڈ کپ بھی, T20 ورلڈ کپ بھی. تو پھر ان تینوں ایونٹس میں پھر ہم بھی نہیں جائیں گے کیا ہوگا؟ یا پھر ہم جائیں گے؟ سر ہم چلے جائیں گے. اچھا ہم پھر بھی چلے جائیں گے, وہ نہیں آئیں گے؟ وہ نہیں آئیں گے, ہم چلے جائیں گے. تو یہ ضد ہے یا یہ پھر ہم نیچے لگتے جا رہے ہیں بس؟ نہیں سر, اس میں مطلب ٹھیک ہے پاکستان کی طرف سے ایک اچھا سائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اچھا سائن بھی ون سائیڈڈ کتنی دیر؟ ون سائیڈڈ کتنی دیر؟ جی, یہ ایک طرفہ محبت کب تک چلے گی؟ ٹھیک ہے, تو یک طرفہ محبت تو نہیں چلتی. بالکل, تو یہ کب تک, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کب تک چلے گی. یہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے, ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے, آئی سی سی پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ ہم اس کی میزبانی کریں گے اور یہ ایونٹ پاکستان میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا 1996 کے بھی جس طرح ICC ورلڈ کپ میں ہوا, 2008 کے ایشیا کپ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوا, یہ پچھلا ایشیا کپ بھی ہوا, تو چیزیں آپ کو لگتا ہے پھر زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں پاکستان انڈیا کے میچ کو لے کر؟ براڈ کاسٹرز کا پریشر آ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ایشوز بن نہیں جاتے ہیں کیونکہ بزنس سب سے پہلے پھر فوکس ہوتا ہے. ICC کا بھی, BCCI کا بھی, دیکھیں نا ICC, اگر ICC اتنا سیریس تھا تو ICC کو ہائیبرڈ ماڈل یا ساؤتھ افریقہ میں اس کو کروانے کا کیوں سوچ رہا ہے وہ؟ اور 2 مہینے ہو گیا اس کو اس چیز پہ سوچتے. ہمیں پتہ چل سکتا ہے تو کیا بورڈ کو نہیں پتہ اس چیز کا کہ ICC اس بارے میں بھی سوچ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی ان کو پتہ ہے, اور بیک ڈور رابطے بھی ہوئے ہوں گے, اعتماد میں بھی لیا ہوگا. اور بات وہی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ہم نے کرنی وہی ہے کہ جو انڈیا کی ادھر لابنگ چلنی ہے تو اس میں ہم نے مان جانا ہے. ICC نے ہمیں ایکسٹرا میں پے کر دینا, ہم نے کہنا ٹھیک ہے یار یہ چیزیں جو ہے نا ٹھیک ہے ہمارے فائدے کی ہیں, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ پاکستان کرکٹ کا فائدہ کس چیز میں. لانگر ٹرم میں ہم نے اس کا فائدہ دیکھنا ہے, کیونکہ جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں نہیں ہوتی تو پھر ایک تو ریپیوٹ تو ہماری وہ تو داؤ پر لگے گی کہ ہمیں کتنا بڑا ایونٹ نہیں ہوسٹ کر سکے. لیکن اگر ریونیو کی طرف آئیں, آپ کو کیا لگتا ہے کتنا لاس ہوگا پاکستان کو اگر چیمپئنز ٹرافی نہیں ہوتی؟ لاس پاکستان کو, انڈین ٹیم نہیں آتی. لاس پاکستان کو نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان اگر اس کو ہائیبرڈ ماڈل یا تھرڈ ورلڈ پہ بھی جیسے ساؤتھ افریقہ کا ہے وہاں پہ بھی جائے گا تو ہوسٹ پاکستان ہی کرے گا, اور بلکہ پاکستان کو ICC ایکسٹرا پے کرے گا وہاں پہ یہ ایونٹ کروانے کے. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ ہماری کرکٹ تباہ ہوگی. بالکل, کل کو جو دوسری ٹیمیں ہیں مطلب جو انڈیا چاہتا ہے پھر تو وہ ہو جائے گا نا, وہ ہو جائے گا. چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بڑا ایونٹ ہو, ابھی دیکھیں پاکستان کا کہیں پر کوئی نام ہو. ابھی دیکھیں نا کہ راستے کھلے ہوئے ہیں کرکٹ کے, ساری ٹیمیں آ رہی ہیں, کھیل کے جا رہی ہیں, بڑے پرامن ایونٹ ہو رہے ہیں. آیا انڈیا کی ٹیم کو ہی ایشو کیوں ہے؟ دوسری انڈیا کی کبڈی کی ٹیم آ رہی ہے, کیا اس کے لیے سیکورٹی ریزن نہیں ہو سکتی؟ جونیئر اس کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم آ رہی ہے, اس کی سیکورٹی ریزن ایز اے انڈین وہ تو پھر سب کے لیے ہونے چاہیے. انہیں لگتا ہے وہ ٹیم شاید زیادہ عزیز ہے اور باقی ٹیمیں اتنی عزیز نہیں ہیں. وہ جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے یا کبڈی کی ٹیم ہے ان کو پھر سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری جانیں جو ہیں وہ ان کرکٹر سے عزیز نہیں ہیں, ان کی زیادہ عزیز نہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی وہاں پہ یہ ایشو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. لیکن عادل جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بائی لیٹرل سیریز جو ہے میرا خیال ہے 2008 سے پاکستان انڈیا کے درمیان پھر نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, بائی لیٹرل سیریز جو ہے اس کا ایک الگ ایشو ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں ہو رہی تو آپ کو لگ رہا ہے پھر آہستہ آہستہ پاکستان اور انڈیا کی جو ایک کرکٹ ہے جو ICC کے ٹورنامنٹ میں پھر ہم میچ دیکھتے ہیں, ایک آدھا کوئی میچ ہوتا ہے, تو پھر یہ بھی اب چانسز کم ہونے لگے ہیں اگر پاکستان اپنے موقع پہ اڑا رہا. اور میں تو چاہوں گا کہ اب اپنے اس موقع پر ضرور سٹینڈ کریں. سر ہم ایز اے پاکستانی, ہر پاکستانی چاہے گا کہ پاکستان اس موقع اور یہ ہم سب کو پریشر ڈالنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پر بھی اور پاکستانی حکومت پر بھی. ٹھیک ہے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ہم کرتے کیا ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں کل پرسوں یا 10 دن میں یہ نیوز سننے کو مل جائے گی ہائیبرڈ ماڈل پہ ہو رہا ہے یا ساؤتھ افریقہ میں چیمپئن ٹرافی شفٹ ہو رہی ہے, تو ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا ان چیزوں پہ. ٹھیک ہے. اچھا اب ہائیبرڈ ماڈل کی جب ہم بات کرتے ہیں, اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک تو اس کو مسترد ہی کیا ہوا ہے, امید ہم کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جائے. ICC کے لیے یہ کتنی مشکل سچویشن ہے اس وقت, کیونکہ ICC کے جس طرح سے آپ نے کہا کہ براڈ کاسٹر کا پریشر بھی ان پر موجود ہے, پاکستان کی پوزیشن کو بھی دیکھنا ہے, ہندوستان کی پوزیشن کو بھی دیکھنا ہے, دوسرے کرکٹ بورڈز بھی ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی پریشر ہو سکتا ہے. دیکھیں سر, یہ جو ہے کہ چیمپئن ٹرافی جو ہے کہ اس کا انعقاد ہی نہ ہو, یہ تو امپوسیبل ہے. اس کے ریزن کہ ICC کا دیوالیہ نکل جائے گا. بالکل 80% جو ہے ریونیو میں نے پہلے آپ کو بولا کہ انڈیا سے جاتا ان کو. یہ بھی آپ بول جائیں کہ پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوگا, وہ جیسے بھی کریں گے وہ میچ بھی ہوگا, چیمپئن ٹرافی بھی ہوگی. لیکن اس ٹائم جو ہے جو ہم نے ایک بات پہ سٹینڈ لے لیا ہے کہ پاکستان میں ہی ہوگی, اللہ کرے ایسا ہو, لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا.
چلیں جی، ہم امید یہی کرتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو، پاکستانی گورنمنٹ کو ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ ہر صورت اپنے سٹانس پر ہمیں قائم رہنا ہے، اور ہندوستان کو اگر چیمپئنز ٹرافی کھیلنی ہے تو پھر پاکستان ہی آنا چاہیے۔ اسپورٹس اینالسٹ رانا عادل ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں۔